الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب العاشقين تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدا کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے اور آئیے تسکین جانے زار کی باتیں کریں آئیے تسکین جانے زار کی باتیں کریں ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں اور بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کریم کا بے پناہ احسان ہے کہ اس مالک کریم نے جہاں کائنات کے باقی تمام امور کو بند فرما دیا، جہاں معمولات زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئے، لوگ اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے، لیکن میرے پاک مالک نے اپنے سونے یار کے غلاموں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اگر مل بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کرنا فی الحال مشکل ہے تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ آن لائن اپنے محبوب کریم کی ذات مقدسہ پر درودوں کے اور سلاموں کے نذرانے بھیجے جائیں، اور مبارکباد کے مستحق ہیں جناب محترم المقام قیصر ثاقب صاحب کہ جن کی کاوش سے اس خوبصورت آن لائن محفل پاک کا انعقاد ہوا۔ میں دعا کرتا ہوں مالک کریم آپ کے آواز اور انداز کو شرف قبول عطا فرمائے اور آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ دوستان گرامی قدر، اللہ کریم کے فرمان کے چند کلمات کی روشنی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عنوان پر اپنی گفتگو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ مالک ارض و سما نے قرآن میں اعلان فرمایا، قل اے سونے محبوب بولیے، اے کملی والے لجپال لبوں کو کھولیے، کیونکہ میرا مصطفیٰ جب بولتا ہے تو خزاں زدہ زمینوں پر بہار آ جاتی ہے۔ کملی
کملی والے آقا کریم جب بولتے ہیں تو لوگوں کے کانوں میں رس گھولتے ہیں۔ میرے آقا کریم کے صحابہ جب سرکار کی گفتگو سنتے تھے تو حدیث پاک میں آتا ہے سرکار کے صحابہ ایسے دم بخود ہو جاتے تھے کہ وہ کہتے تھے ہم سرکار کی محفل میں ایسے بیٹھتے تھے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں اور ذرا سا سر کو ہلائیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ وہ تو مصطفیٰ کریم کے غلام تھے، عشاق تھے، بار بار یہ نعرہ اپنی زبان پہ لگایا کرتے تھے، سونیا ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ ارے لوگوں وہ تو صحابہ کرام تھے، رب کائنات کی یہ ساری زمین، یہ سارے آسمان، یہ شجر و حجر میرے مصطفیٰ کریم کے لبوں کے سامنے کان بن جایا کرتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ بے کس پناہ میں التجا کرتے ہیں کہ سونے محبوب کب سے تیرے ہونٹوں کی طرف دیکھ رہا ہوں، کب سے تیرے ہونٹوں کی طرف دیکھ رہا ہوں، کشکول سماعت میں کوئی پھول گرا دے، کشکول سماعت میں کوئی پھول گرا دے۔ گویا دوستان گرامی قدر کائنات کا ذرہ ذرہ میرے آقا کریم کی بارگاہ میں سر کو جھکائے، اپنے سارے جسم کو سراپا التجا بنائے، یہ التجا کر رہا ہے سونیا دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈلک، ارے تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی۔ دوستان گرامی قدر خالق کائنات نے قرآن میں اعلان فرمایا سونیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے سونیا محبوبہ اعلان فرما دے لوگو اگر تم خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم خدا سے پیار کا دم بھرتے ہو تو آؤ خدا کی محبت پانے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی وسیلہ ہے۔ رب نے فرمایا فاتبعونی، اے سونے محبوبہ ان کائنات والوں کو بتا دو ارے عرش پہ جانا چاہتے ہو تو آؤ مدینے کے فرش پہ بیٹھے محمد مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ۔ گویا خالق کائنات نے دنیا کو یہ بتایا ارے لوگوں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ مصطفیٰ کریم کے در سے آ کے ملا کرتا ہے، ارے جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، اگر مصطفیٰ کو راضی نہیں کرو گے لاکھ سجدے کرتے رہو خدا راضی نہیں ہوگا۔ دوستان گرامی قدر صحابی میرے آقا کریم کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اے مازا کے کاجل والے نبی، اے کملی والے لجپال، میرے پاس نمازوں کا توشہ کوئی نہیں، میرے پاس روزوں کا توشہ کوئی نہیں، سامان کوئی نہیں نیکیوں کا اعمال کا۔ ارے لوگوں وہ تو صحابہ کرام تھے، قدم قدم پہ نیکی کرتے ہیں، لمحہ لمحہ یاد خدا میں بسر کرتے ہیں، لیکن لوگوں دنیا کو بتا رہے ہیں لاکھ نمازیں پڑھتے رہے، لاکھ روزے رکھتے رہے، لیکن ہم مان کرتے ہیں تو اس بات پہ مان کرتے ہیں کہ ہمارا یار مصطفیٰ کریم ہے۔ دوستان گرامی قدر صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سارے اعمال کرتا ہوں لیکن سونیا کسی پہ مان نہیں ہے۔ اے آقا کریم میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ قیامت والے دن اگر کوئی شے مجھے نجات دلائے گی تو آپ کی محبت نجات دلائے گی۔ میرے آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ نا تیرے سجدے تیرے کام آئیں گے، تیری سب زندہ داری
نہیں تیرے کام آئے گی، تیرے اعمال تیرے کام آئیں گے، بلکہ محبوب نے فرمایا انت من احببتا، اے صحافی غلام سن لے، تو کائنات میں جس سے پیار کرتا ہوگا قیامت والے دن رب کائنات تیرا ساتھ اس کے ساتھ بنا دے گا، زندگی بھر اس کا نام لیتا رہتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام نے بھی خدا تک پہنچنے کے لیے محبت مصطفیٰ کو ذریعہ بنایا۔ اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو سرکار کی راہ کو اپنانا ہوگا، اپنی زندگی کو حسین بنانا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کریم کی زندگی کو اپنا نمونہ بنانا ہوگا۔ میرے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے صحابی حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ باقی صحابہ کرام، اکثر صحابہ کرام دن کے وقت مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں۔ ارے لوگوں، ربیعہ کو رب نے یہ شرف عطا فرمایا، یہ مقام عطا فرمایا کہ دن کو بھی مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہیں، رات کا وقت آتا ہے تب بھی اپنے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور رج رج کے مصطفیٰ کے والضحیٰ کے مکھڑے کا نظارہ کرتے ہیں، واللیل کے زلفوں کا دیدار کرتے ہیں۔ ارے لوگوں، دعا کرتے ہیں، اے لوگوں، رب کائنات ہماری راتوں کو بھی وہ سکون عطا فرما دے، وہ سرور عطا فرما دے، ہم بھی راتوں کو جاگیں تو اپنے محبوب کی نعتیں ہماری زبان پر ہوں، رب کے سجدے ہماری جبینوں کی زینت بن جائیں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں رات پویتے بے دردانو، ارے نیند پہ یاری آوے او درد مندانو یاد سجن دی، ارے ستیاں آن جگاوے۔ حضرت ربیعہ عرض کرتے ہیں لوگوں، میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، سرکار ساری ساری رات اپنی امت کے لیے رب کی بارگاہ میں التجا کنا رہتے ہیں، اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور میں سرکار کے لوٹے مبارک کو تھام کر سرکار کو وضو کرواتا ہوں، کبھی سرکار کا مصلی بچھا رہا ہوں، کبھی سرکار کو مسواک نرم کر کے دے رہا ہوں۔ رات کی تنہائیاں ہیں، میرے محبوب کا سونا مکڑا ہے، ارے دل میں وہ یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ ارے لوگوں، سرکار نے ایک دن سرکار نے خوش ہو کر فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگا، یہ کیا مانگتا ہے؟ ہم تیری خدمت پر راضی ہو گئے ہیں، ہم تیری محبت پر خوش ہو گئے ہیں، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ ارے لوگوں، ربیعہ اب کہنے لگے ہوں گے، سوچنے لگے ہوں گے، مال مانگو، منال مانگو، حسب و جمال مانگو، کائنات کی چیزیں مانگو، لیکن فوراً دن میں خیال آیا ربیعہ ارے مال مانگتا ہے یہ تو زندگی میں ختم ہو جائے گا، حسن و جمال مانگتا ہے یہ تو خاک میں مل جائے گا، کیوں نہ میں آمنہ کا لال مانگ لوں۔ ارے لوگوں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے کائنات کے والی، زندگی تو تیرے قدموں میں گزری رہی ہے، زندگی تو تیرے قدموں میں بسر ہو رہی ہے، آقا جی اگر دینا چاہتے ہیں تو اتنا کرم کر دیں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے سونیا محبوبہ جب قیامت کا دن آئے ساری کائنات اپنے اعمال کا انتظار کر رہی ہوگی، اعمال کے تلنے کا انتظار کر رہی ہوگی، لوگ اپنے ہاتھوں میں اعمال نامے پکڑ کے سوچ رہے ہوں گے ہائے میرا کیا بنے گا، ہائے میرا کیا بنے گا، میں کدھر جاؤں گا۔ اے میرے آقا، ربیعہ یہ مانگتا ہے جب قیامت کا دن آئے، جہاں جہاں میرا محبوب مالک ٹھکانہ لگائے گا وہاں ہی سرکار کے قدموں میں ربیعہ کا گھر بن جائے گا۔
گویا دوستان گرامی قدر صحابہ کرام نے اپنے عمل سے امت مسلمہ کو یہ سبق سکھایا ہے کہ اگر نجات ہے تو وہ میرے آقا کریم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے میں نجات ہے۔ اگر کوئی ذات بخشش کا وسیلہ بن سکتی ہے تو وہ میرے آقا کریم کی ذات ہے۔ آئیے اس سوشل میڈیا کو اپنی مثبت سرگرمیوں کا ذریعہ بنائیں اور ان پریشان کن حالات میں، ان وبا کے دنوں میں، ان سخت ترین دنوں کے اندر اپنی پہچان ساری دنیا کو ایسی کروائیں کہ لوگ اسلام کے نام لیوا بن جائیں، اسلام پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنا پیغام مثبت طریقے کے ساتھ حکمت عملی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس طریقے سے پہنچائیں کہ کائنات کا ہر فرد اس عظیم پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آئیے اس پیغام کو عام کیجئے کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔